السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ نے، اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک بہت اہم مہینہ ہے، بہت اہم موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نصیب فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کے لیے خوب تیاری کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو بھی انہوں نے کوٹ کیا اور فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں روزے رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس خاص روزے کے ایک پہلو کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی، اور وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھتے ہیں وہ ہماری زبانوں کو کس طرح لگام دے سکتے ہیں، ان کو برائیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو فرمایا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مسلمان لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، گندی زبان استعمال کرنے والا اور فحش بکنے والا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان پاکیزہ زبان استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک جو ہے وہ ٹریننگ دیتا ہے، یا رمضان المبارک کے روزے اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ انسان کی زبان صاف ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مختلف لوگ جو ہیں وہ بدگوئی کرتے ہیں، برے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک موقع ہے اس برائی سے دور ہونے کا، اور یہ ٹریننگ کورس ہے کہ جس میں انسان اس برائی سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی انہوں نے اپنے خطبے میں کوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمیں سزا ملے گی قیامت کے دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اور کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے منہ کے بھل جہنم میں پھینکا جائے گا؟ زبانیں ہی تو ہوں گی۔ تو یہ زبانیں ہی تو ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو زبانوں کو بچا لیجئے، آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ زبانوں کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، یعنی روزے آنے والے ہیں، جیسے شروع ہوں گے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی تمام برائیوں سے بچانے والی چیز ہے، ڈھال ہے۔ جب انسان روزے سے ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے روزے والا دن اور وہ دن جس میں وہ روزے سے نہیں ہے وہ دو دن برابر نہ ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ تو بے حیائی کی کوئی بات کرے اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرے، مکمل طور پر سرنڈر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور تمام تر لڑائیوں کو جھگڑوں کو چھوڑ دے۔ پھر اگر کوئی آ کے آپ کے اوپر حملہ کرے یا آپ سے لڑے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ بات آپ اپنے نفس کو بھی کہیں کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے میں نے آگے سے جواب نہیں دینا، جو اس نے مجھے برا کہا ہے اس کے بدلے میں نے برا نہیں کہنا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اور پھر بلند آواز میں بھی کہہ دیں کہ شاید اللہ کی رحمت اس دوسرے بندے پر بھی نازل ہو جائے اور وہ بھی اس برائی سے بچ جائے، اور وہ آپ کو برا بلا کہنا یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے روزوں کی حفاظت کا۔ اس طرف بھی بات آئی کہ روزہ اور تقویٰ کا تعلق کیا ہے، تو بنیادی طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، اس آیت کے آخر میں جس میں روزے کا ذکر کیا کہ یہ تقویٰ ہی اس کا مقصد ہے۔ پھر رمضان المبارک میں روزے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے اندر اخلاص بھی ہے اور صبر بھی ہے اور بہت سے اور ایلیمنٹ موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے باقی تمام اعمال کو چھوڑ کے۔ فرمایا کہ تمام اعمال ابن آدم کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ان کا اجر ملتا ہے، فکسڈ ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ گویا کہ انلمیٹڈ جزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جو جزا اللہ دے گا وہ تو یقیناً بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے بھی بات آئی کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے حق اور باطل کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بہت سے فوائد بیان کیے جا سکتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امام صاحب نے یا خطیب صاحب نے یہ فرمایا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اس کے ثمرات میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ساتھ بھلا رویہ اختیار کر لینا، لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا اور تعامل اچھا ہو جانا، اور پھر یہ کہ صبر کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو رمضان المبارک کے روزوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر رمضان المبارک کے روزوں کو ان چیزوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو وہ ایک مشینی قسم کا روزہ ہو جائے گا جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی روح نہیں ہوگی، جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو انسان کو فائدہ دے۔ تو وہ مشینی روزہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کی روح کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے ویسے روزہ رکھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایسا ہی روزہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوشیاں بھی دیتا ہے انسان کو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملے گا۔
خطبے کو ختم کرتے ہوئے شاندار طریقے سے انہوں نے دعاؤں سے پہلے یہ بات کی، 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، ارادہ ہے نیکی کا آگے بڑھو، رکنا نہیں ہے، رمضان آ گیا ہے، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے اب تو رک جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے اب تو رک جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے اب تو رک جا۔ یہاں پر خطبہ مکمل ہو گیا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں مدنی خطبے کے خلاصے کو لے کر۔